بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کنسیپٹ ٹی وی کے پروگرام یو ٹیبل کے ساتھ میں وہ آپ کا میزبان عمران عثمان سے سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کا سب خیریت سے ہوں گے۔ عید اور جشن زادہ کے لیے تیاری زور شور سے جاری ہوں گے۔ ہم اس شو میں یوتھ کی بات کریں گے، یوتھ کی ایشو سے بات کریں گے۔ یوتھ کسی بھی معاشرے کا سب سے عام ستون ہوتا ہے، لیکن تب جب ان کو سہولیات میسر ہوں۔ ترقی یافتہ ممالک میں جو سہولیات یوتھ کو میسر ہوتے ہیں، نوجوان نسل کو میسر ہوتی ہے، کیا وہی سہولیات پاکستان کے طلباء، پاکستان کی یوتھ کو بھی میسر ہے؟ تو ہم سوال کے جواب کو مکمل ہاتھ میں نہیں دے سکتے، مگر ضرور کہہ سکتے کہ ہمارے نوجوانوں نے زندگی کی ہر شعبے میں محدود وسائل ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ کیا، بلکہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہت کچھ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے نوجوان الحمدللہ چھائے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ایک نوجوان ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے، جو شاید آپ کے لیے نیا چہرہ ہو، لیکن یہ ایک چھپا رستم ہے۔ اس نے گراؤنڈ پہ بہت کام کیا۔ اس نے 2015 میں ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے GMS، یعنی گائیڈ موٹیویٹ اینڈ سپورٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم GMS کے آبجیکٹیوز پہ بات کریں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں، ہم انجینئر کاشان احمد کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ خصوص طور پر اسلام آباد سے آپ نے ٹریول کیا ہمارے پروگرام کے لیے۔ کاشان، اس سے پہلے کہ ہم GMS کو اوپنلی ڈسکس کریں، آپ نے ایجوکیشنل کیریئر کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ آپ نے ایک اچھی انسٹیٹیوٹ سے اسلامیہ سے آپ نے میٹرک کیا اچھے نمبروں کے ساتھ، پھر آپ اسلامیہ کالج گئے، وہاں سے آپ نے ٹاپ کیا انجینئرنگ میں، پھر JK، پھر ناسٹ، آپ ریسرچ ایکسچینج میں امریکہ گئی۔ اتنا زبردست ایجوکیشنل کیریئر کس طرح پاسبل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینکس فار یور انویٹیشن۔ اور یہ ایجوکیشن بیسکلی اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، لائک ایجوکیشن حاصل کرنا، اسپیشلی جب آپ کا مقصد ہو، ایم ہو کہ میں نے ہائر ایجوکیشن تک جانا ہے، تو پھر بچپن سے ہی اس بات کا شوق ہو آپ کے مائنڈ میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے دین اٹس ایزی، لیکن اگر فیملی کی سپورٹ بھی نہ ہو، فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی فیملی کی ایگزامپل دوں تو دے آر ان ایجوکیٹڈ، لائک مائی بردرز آر شاپ کیپرس۔ سو اسٹارٹ میں یہ تھوڑا سا مشکل تھا، اسپیشلی اسکول لیول پہ، کہ فیملی سپورٹ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ میرے پیرنٹس بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے، وین آئی واز 6 year old، تو میرے والد فوت ہو گئے۔ پھر جب میں 14 years کا تھا تو میری امی فوت ہو گئی۔ سو جو فیملی پرابلمز ہوتے یا ہارڈ شپس ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ تھے، لیکن الحمدللہ جس طرح اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ میں اسلامیہ کالج سے پڑھوں، تو پہلے مجھے اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن ملی، وہاں پر بھی میں اسکالرشپ پہ تھا، فل فی کنسیشن اور ایلومینائی اسکالرشپ۔ پھر جب FSC کے بعد یونیورسٹی کی آپ نے ٹاپ بھی کیا تھا FSC؟ جی، FSC میں میری فرسٹ پوزیشن تھی پشاور بورڈ میں، اور اسلامیہ کالج میں 2013 کی بات ہے یہ۔ اور پھر 2013 میں نے GIK اور NUST کا ٹیسٹ دیا، سو GK میں میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ پھر فیس کی بات تھی کیونکہ GK از این ایکسپینسو انسٹیٹیوٹ، سو پھر مجھے وہاں میرٹ کم نیڈ اسکالرشپ ملی۔ دین آئی وینٹ ٹو GK اینڈ ڈیڈ مائی بیچلرز ان مٹیریلز انجینئرنگ۔ سو 2013 ٹو 2017 یہ میرا بیچلرز کا ٹائم رہا۔ آفٹر 2017 when I graduated from GK, then I joined NUST for Master in Energy System Engineering. So there I got USAID scholarship. USAID scholarship پہ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جو سیمسٹر فی تھی، ہاسٹل فی، وہ بھی کور ہو گئی اسکالرشپ میں۔ And then I got selected for exchange program. So then I went to Arizona State University this year. اور آپ مول کمپنی میں انٹرنشپ بھی ہیں؟ جی، 2016 میں جب میرا 6 سیمسٹر ختم ہو گیا، سو پھر میں نے مول جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے آئل اینڈ گیس کی، تو میں نے وہ جوائن کی تھی۔ کاشان، جب انسان اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو ان کا جو فیملی ہوتا ہے، اور جب وہ خود بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے کچھ بننا ہے، دوسروں کے لیے سوچنا یہ بہت بڑی بات ہے کم عمری میں۔ یہ آپ نے جو سوچنا شروع کیا، کیوں کیا، کتنا مشکل تھا، کتنا اہم تھا، اور کتنا آج آپ اچیو کرے جس پہ آپ باہر سے کہہ سکتے کہ میں نے الحمد جو سوچ لیا تھا، اب وہ درخت جو میں نے لگایا تھا اب وہ پل دے رہا ہے؟ ایکچولی یس، آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے اپنے بارے میں تو ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کس طرح میں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن جو دوسرے کے لیے سوچ ہے، سو یہاں پہ میں اپنے ایک ٹیچر کی بات کوٹ کروں گا۔ وین آئی واز اے چائلڈ، سو ون آف مائی ٹیچر یوز ٹو سے کہ اگر آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور فار ایگزامپل اس راستے میں کوئی گند وغیرہ پڑا ہے، کوڑا کرکٹ پڑا ہے، سو دین یو ہیو 2 options.
یہ ایک ہے کہ آپ تو جو آپ سے پہلے اس راستے پہ گزرے تھے آپ ان کو گالیاں دیں, آپ ان کے بارے میں برا بھلا کہیں اور آپ گزر جائیں. اینڈ دی سیکنڈ آپشن از کہ آپ اس سے وہ گندگی صاف کر دیں تاکہ آپ کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس طرح سفر نہ ہو. سو دیٹ واز مائی کیس. لائک آئی سفرڈ اے لاٹ ڈیورنگ مائی ایجوکیشن. اسکول لائف میں, کالج لائف میں کس طرح اسکالرشپ ملنی ہے, ہر ایک کے بارے میں پوچھنا کہ کون سی اسکالرشپ اویلیبل ہے, ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں کہ میں کس طرح ٹیسٹ کوالیفائی کر سکتا ہوں. تو اس طرح کی گائیڈنس وغیرہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور میں نے کافی مشکل سے یہ چیزیں اچیو کی تھی. سو آئی تھاٹ کہ جو میرے بعد آنے والی ینگسٹرز ہیں, میرے چارسدہ کی یا میرے پاکستان کی باقی سٹیز سے جو بلانگ کرتے ہیں, تو اگر ان کے لیے یہ ہارڈ شپس کم ہو تاکہ وہ آسانی سے ایجوکیشن حاصل کریں, تو آئی تھنک وہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جو ہارڈ شپس ہوتی ہے لائک وہ آپ کو روکتی ہے زیادہ آگے بڑھنے سے. سو جسٹ ٹو گیو شارٹ ڈیٹیلس کہ کس طرح یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا. سو ان جی کی اٹ واز 2015. One day I was sitting with my friends at dinner, so we were discussing the current issues, problems and their solutions of Pakistan. So then we thought that what we can do for Pakistan. Like آپ پرابلمس ڈسکس کرتے ہیں, اگر ابھی 2019 میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کیا پرابلمس ہیں, تو ٹھیک ہے آپ ایک بہت اچھی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں, یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, لیکن پھر جب سوال اٹھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے, تو پھر وہاں پہ بات بنتی ہے سلوشن کی اور کچھ کرنے کی. سو اس ڈسکشن میں بھی میں نے یہی سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اور میرے پاس صرف یہی ایک آپشن تھا کہ میں ایجوکیشن میں اچھا ہوں, ایجوکیشن لائن میں اچھا جا رہا ہوں. سو آئی کین گائیڈ اینڈ موٹیویٹ مائی youngsters and the next batches. So اس سے میرا آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا کہ یار میں ایجوکیشن سائڈ پہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. نہیں کاشان, آپ نے بہت اچھا کیا, ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم جو دیکھتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جو فیملی ہوتا ہے, پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ ان کو نہیں چھوڑتے. موسٹ یہی سوچ ہوتی ہے کہ اپنی اسٹڈیز پہ کنسرن کر کے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا عام ہوتا ہے معاشرے کی بہتری کے لیے, اور اسٹڈی کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز کو کیری کرنا کتنا عام ہوتا ہے؟ جی ایکچولی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایکچولی پیرنٹس اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بچے کی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ سفر ہو جائے گی, اور واقعی آپ ٹائم دیتے ہیں آرگنائزیشن کو, سو کسی حد تک سفر ہوتی ہے, لیکن اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہے. لائک اف یو سی دی فلپ سائڈ آف دی کوائن, تو آپ کو لائک لیڈرشپ اسکل, کمیونیکیشن اسکلس, پبلک اسپیکنگ, پبلک انٹریکشن, یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ میں آ جاتی ہیں. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک بچہ ہے, اس کی اسٹڈی وہ سفر نہیں کر رہا, لائک وہ فار ایگزامپل اس کی جو ادر ایکٹیویٹیز ہے, اسپورٹس وغیرہ ہے یا موویز دیکھنا ہے یا ویسے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ ہونا ہے, تو اگر وہ چیزیں ان چیزوں کو وہ کم ٹائم دے اور پھر آرگنائزیشن کو ٹائم دے, تو پھر اس کی اسٹڈیز بھی سفر نہیں ہوگی اور وہ جو ہے آرگنائزیشن کو ٹائم بھی دے سکتا ہے. نگیٹیوٹی کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ کیونکہ جب سٹارٹ کرتے ہیں آپ کسی چیز کو تو آپ کو بہت زیادہ کمنٹس بھی ملیں گے, تو ان نگیٹو کمنٹس کو, پازیٹیو کو آپ تو چھوڑ لیتے, وہ تو آپ کو سپورٹ جو فراہم کرتی ہے, لیکن جو نگیٹو ہوتے ہیں اس کو کس طرح فیس کرنا چاہیے؟ ایکچولی یہ ہماری سوسائٹی میں ہے ایک نگیٹو پوائنٹ کہ لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار اس میں مشکلات آئیں گے آپ کو, آپ یہ کر نہیں سکیں گے, کچھ ٹائم کر کے پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہے, یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن آپ کا جو ڈٹرمنیشن پاور ہوتی ہے نا, آپ کی ڈٹرمنیشن پاور کہ آپ کی کتنی ول پاور ہے ایک چیز کی کرنے کی, آپ کا ڈیزائر, آپ کی کریونگس وہ کتنی اسٹرانگ ہے, تو پھر آپ اپنے قدم بڑھاتے ہیں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشنس کو جب آپ لوگوں سے والنٹیئرلی کام لیتے ہیں, یہ کافی ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہے کہ لیٹس ڈو دس تھنگ وداؤٹ گیٹنگ اینی ریٹرن فار اٹ. لائک آپ کو نہ کوئی پیسے مل رہے, نہ کچھ اور مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بھی آپ ان کو کہیں کہ یار آ جاؤ یہ والنٹیئرلی کریں. یہ سخت ہوتا ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن کتنے پیسے ملتے ہیں آپ اس چیز کو, کیونکہ آپ اپنا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں. لوگ جب سوچتے ہیں کہ ٹائم کنزیومنگ کے پیسے ہوتے ہیں اور اندر سے آپ والنٹیئر بیس پہ کام کرتے, تو انسان ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے تھوڑا سا. جی, لیکن اس کی وہی میں آپ سے یہی کہنے لگا تھا کہ بیسیکلی جو آپ کی لائک مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. لائک مائنڈیڈ مینس کہ ٹھیک ہے آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے کہ یار ٹھیک ہے قرآن حدیث سے آپ ریفرنس دے دیں, یا ویسے ہیومینٹی سرو کرنے کے لیے آپ ان کو
کنوینس کر دیں. لیکن جو پہلے سے جن کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے آپ ان لوگوں کو تلاش کریں, اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے ہر جگہ پہ جن کا آپ کی تھنکنگ ایک جیسی ہوتی ہے, تو پھر وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. جی ایم ایس کا سب کچھ جو ہے نا وہ ونڈرفل, میں اپریشیٹ نہیں کر سکتا الفاظ میں, لیکن جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا وہ آرگنائزیشن کا نام ہے گائیڈ موٹیویٹ اینڈ سپورٹ. وہ جو کہتے ہیں سمندر کو کوزی میں بند کرنا, وہی بات ہے. یہ آئیڈیا نام ایک منفرد ہے, رینڈم نام تھا یا سوچ سمجھنے کے بعد آپ نے رکھا؟ ایکچولی 12 دسمبر 2015 کو میں نے وہ فیس بک گروپ بنایا, اپنے دوستوں کو آئیڈیا کے بارے میں انفارم کیا کہ میں اس طرح اسٹیپ لے رہا ہوں. سو 27 دسمبر کو ہماری فرسٹ میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں چونکہ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی, میرا جسٹ آئیڈیا تھا, تو اس ٹائم میں نے اس کا نام رکھا تھا دی کارنر اسٹون فار اسٹوڈنٹس. کارنر اسٹون از لائک سائڈ آپ ہیلپ کرتے ہیں, لائک ڈائریکٹ آپ کوئی اسکول وغیرہ نہیں کھولتے ہیں, بلکہ آپ ان کو اسٹڈیز میں آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو دی فرسٹ نیم واز دی کارنر اسٹون فار اسٹوڈنٹس. لیکن پھر جب میٹنگ ہوئی, باقی جو ممبرس میرے ساتھ تھے, تو جب ان سے ڈسکشن ہوئی تو پھر اس کا نام ان کے آبجیکٹیوز کے بارے میں رکھا, کیونکہ پہلے ہم نے ان کے آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے تھے, دی کارنر اسٹون فار اسٹوڈنٹس کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہوں گے. تو اس میں یہی 3 چیزیں تھی کہ ہم گائیڈنس دیں گے, موٹیویشن اینڈ سپورٹ. تو جب آبجیکٹیوز یہی تھی تو پھر اس کا نام بھی یہی رکھ دیا, تاکہ کوئی اس کا نام لے تو اس کو پتہ ہو کہ ہاں یہ لوگ اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس ہی پوری ڈیٹیل سے کے ساتھ بات کریں گے. چلتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. آج ہمارے ساتھ ایک چھپا رستم, جو آپ میں پھر کہتا ہوں آپ کے لیے نیا ہو, لیکن اس نے ضلع چارسدہ میں بہت کام کیا ایجوکیشنل سیکٹر میں. یہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن چلا رہے ہیں گائیڈ موٹیویٹ اینڈ سپورٹ کے نام سے. ہم آپ کو ایک چھوٹا سا رپورٹ دکھاتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی جو ان کے ساتھ انرول ہے, ابھی ان کی کوچنگ کلاسز چل رہی ہے. یہ رپورٹ دے کے پھر بات کرتے ہیں. اس وقت ہم جی ایم ایس گائیڈ لائن موٹیویٹ اینڈ سپورٹ ادارے میں موجود ہے, جو کہ ایک نان پروفیٹیبل ادارہ ہے جو کہ چارسدہ میں طلبہ اور طلبات کے لیے FEC لیول تک فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی کریئر کاؤنسلنگ اور اس کو ایکسٹرا کیئر کریکولم ایکٹیویٹیز میں شامل کر رہے ہیں. آئیے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس کو جی ایم ایس کے بارے میں کیا تصورات ہیں. میرا نام جویریہ سجاد ہے. میرا تعلق پرانگ چارسدہ سے ہے. میٹریکولیشن کے بعد فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا بہت مشکل تھا, لیکن جی ایم ایس آرگنائزیشنس کی وجہ سے مجھے پراپر سپورٹ بھی کیا گیا, اور نہ صرف سپورٹ کے انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ پراپر گائیڈنس بھی پرووائڈ کی. میرا نام سدیش نور ہے اور میں جی ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور جی ایم ایس نے ہمیں اسکالرشپ دی ہوئی ہے اور ہم اس وجہ سے ہم نے بہت اچھے مارکس لیے. میرا نام عروبہ خطاب ہے اور میں جی ایم ایس کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے 9th کلاس کے بورڈ ایگزام میں 517 مارکس لیے ہیں, اور یہ سب کچھ ہی جی ایم ایس کی گائیڈنس, موٹیویشن اینڈ سپورٹ ہی کی وجہ سے ممکن ہوا. آپ نے اسٹوڈنٹ کو سنا کہ کس طرح چارسدہ کی ایک اسٹوڈنٹ بیس آرگنائزیشن چارسدہ کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی یافتہ ہونے میں اپنے کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس طرح کے نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور کنسپٹ ٹی وی بھی اس طرح کے آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا رہے گا, کیونکہ پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان. آپ نے رپورٹ دیکھا کہ کس طرح یہ اسٹوڈنٹس کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اپنے ٹائم کو سرو کر رہے ہیں, فری آف کاسٹ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کاشان, ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ ہے, میڈیکل اور انجینئرنگ. موسٹلی پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ کو, بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل فیلڈ میں جانے چاہیے, جبکہ اس کے بعد جو زیادہ ریشو ہے وہ انجینئرنگ کی ہے. آپ خود بھی ایک انجینئر ہیں. جی ایم ایس اس چیز کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور کس طرح سولو کر رہی ہے, کس طرح اسٹوڈنٹ کو کلیئر کریے ان چیزوں پہ کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ
ایسے اور سی بھی فیلڈز ہیں جس میں آپ اس ملک کی اور اس وطن کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جی ایم ایس کا سٹانس کیا ہے اور ابھی تک کتنا کام کیا ہے جی ایم ایس نے؟ جی یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو اور آڈینس کو اپنا ایک ویو جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے کیریئر کے بارے میں، وہ ایکچولی یہ ہے نا کہ ہم ایسے ملک میں ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس فیملیز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے. میجورٹی لوگ جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا ایون جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ جاب اورینٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے. وہ بچپن سے ہی جب 5th 6th کلاس میں ہوتے ہیں تو ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے اور پیسے کمانا ہے. کیوں؟ وہ جو غربت ہوتی ہے وہ آپ کو تنگ کرتی ہے ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ نیڈس کم فرسٹ ٹھیک ہے. آپ کی جو نیڈس ہوتی ہے سب سے پہلے وہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے لوگ اس حوالے سے اپنے کیریئر کو یا اپنی ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں کہ یار مجھے کس فیلڈ میں اچھی جاب ملے گی. تو اب چونکہ ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹرز جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی سیلری زیادہ ہے، کلینک میں ان کا کافی اچھا انکم ہوتا ہے. تو اس لیے ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر میں میڈیکل کوالیفائی کروں گا، میڈیکل انٹری ٹیسٹ اور MBBS کروں گا تو ظاہری بات ہے میرا اچھا انکم ہوگا. اس طرح اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ رسک نہیں لے رہا کیونکہ میڈیکل میں کم اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو پھر وہ انجینئرنگ میں آ جاتے ہیں کہ اس کی پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی زیادہ ہے اور آپ اپنے پیسوں سے بھی انجینئرنگ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جاب اورینٹڈ سوچ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اس سائڈ پہ لے آتی ہے کہ میں نے یا میڈیکل میں جانا یا انجینئرنگ میں. جو باقی فیلڈز ہوتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتی کہ سوشولوجی، لا یا دوسری فیلڈز جو ہے، لیکن دی تھنگ از کہ ان کی جابس اتنے ایڈورٹائز نہیں ہوتے. کلچر میں ہمارے کلچر میں اس کا ٹرینڈ نہیں بنا تو اس وجہ سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس طرف نہیں ہوتا. تو اس مسکنسیپشن کے لیے کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اسی طرف میں آ رہا تھا کہ دیکھیے ٹرینڈ چینج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ کلچر میں فار ایگزامپل جو ہمارا پختون کلچر ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ڈریسنگ ہے تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتی یا کچھ اور جس نارمز اینڈ ویلیوز ہیں تو وہ نارمز چینج ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو اس طرح یہ مائنڈ سیٹ میں کو بھی اویئرنیس جب لوگوں میں آئے گی سو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اس کے لیے جی ایم ایس کیا کر رہی ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کنونس کرنا پھر مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ فار ایگزامپل سائیکالوجی پڑھ لیں ٹھیک ہے بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، لیکن اگر وہ آپ سے پوچھے کہ پاکستان میں اس کی جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں اور وہاں آپ کے پاس کچھ نہ ہو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ مے بی دیر آر ویری لیس اپرچونیٹیز ان دس فیلڈ تو آپ کو یہی کہے گا کہ وائی شوڈ آئی گو. اگر مجھے بعد میں جاب ہی نہیں ملتی ٹھیک ہے میرا انٹرسٹ بھی ہے یا سبجیکٹ اچھا ہے لیکن بعد میں میری سیلری کم ہوتی ہے دین آئی ول سفر. تو اس وجہ سے کنونس کرنے کی بجائے ہم پہلے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جس طرف جانا ہے. کاشان میں اس کویسچن کو کسی اور انداز سے آپ کے ساتھ انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ مطلب ان کو یہ ہوگا کہ مطلب جاب اپرچونیٹیز نہیں. آپ ایک یونیک اسٹوڈنٹ ہے اپنی فیلڈ میں، آپ نے ٹاپ کیا، آج جے کے گئے، اسکالرشپ پہ آپ پڑھے، پھر آج کل آپ یوسیٹ کے ذریعے آپ پڑھ رہے، نسٹ میں آپ ریسرچ ایکسچینج میں گئے امریکہ. جب ایک فیلڈ میں ایک بندہ یونیک بن جاتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. جی میں آپ کی بات سے تھوڑا سا ایگری کرتا ہوں، زیادہ ڈس ایگری کرتا ہوں. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو انٹرسٹ یہاں انٹرسٹ اور اپرچونیٹی کی بیسکلی بات ہو رہی ہے کہ انٹرسٹ کیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی اور اس کو اپرچونیٹیز کیا مل رہی ہے. تو فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ لوگ کرکٹ کے شوقین ہیں، اسپورٹس میں ٹھیک ہے. اف آئی سے کہ فار ایگزامپل 20 لاکھ بچوں کا خواب ہے میرا کرکٹر بننا، انٹرنیشنل کرکٹر میں بن جاؤں ٹھیک ہے، لیکن اس 15-20 لاکھ بچوں میں کتنے بچے جائیں گے ٹھیک ہے؟ 15-20 اسکواڈ ہوتا ہے. تو جو باقی ہے وہ ان کا انٹرسٹ بھی ہے، وہ فوکس بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، محنت بھی کر رہے ہیں لیکن سلیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف 20s جب ان کی ایج 28, 29, 30 جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ آئی کانٹ جوائن کرکٹ ناؤ تو پھر وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے. تو میں انٹرسٹ کو وہ نہیں کرتا، ڈسکریج نہیں کرتا ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے بالکل انٹرسٹ کے پیچھے جائے، لیکن آئی تھنک کہ جو ایوریج ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اپرچونیٹی دیکھ کے کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی جو آپ کا کویشچن تھا کہ جی ایم ایس اس حوالے سے کیا رول پلے کر رہی ہے، تو اب ہماری جی ایم ایس میں جو باقی فیلڈس کے جس طرح جیو انفارمیٹکس سے بھی ہے یا لا سے ہے یا دوسرے فیلڈ سے ابھی آ رہے ہیں، تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں ان فیلڈس کے بارے میں ان کو ایک لیکچر دے دیں کہ آپ اس فیلڈ میں یہ اسٹڈی کریں گے آپ کو بعد میں یہ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہو کہ آپ پھر کوالیفائی کر سکو جاب کے لیے. تو اس طرح ٹیسٹ سے پہلے جب وہ میٹرک سے فارغ ہو جائے ان کے لیے سیشنز وغیرہ
اور پھر جب FSC وہ کلیئر کر لیں اور یونیورسٹی ایڈمیشنز میں وہ کوشش کر رہے ہو تو اس ٹائم بھی ہم کاؤنسلنگ سیشنز ارینج کرتے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ فیلڈس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اس طرح یہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس آئے گی کہ ہاں میڈیکل انجینئرنگ کے علاوہ اور فیلڈس ہے اور یا ہمیں جانا چاہیے. آن پیپر آپ کے خیال میں آپ نے آج تک اسٹارٹ سے لے کے آج تک کتنے اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیٹ کر چکے ہوں گے آپ میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, اور ساتھ میں کوئی ایک سی ایگزامپل جو ہم کہیں کہ ہاں اس نے ایک سکسیزفل اسٹوری ہے آپ کے پاس, جو آپ کہیں کہ یہی اسٹوری تھی جو ہم جانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اس کا آؤٹ کم آئے اور آج GMS پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک سکسیزفل اسٹوری ہمارے ساتھ آ چکی ہے؟ ایکچولی جب 2015 کے اینڈ میں ہم نے اسٹارٹ لیا تو 2016 میں جب ہم نے کام اسٹارٹ کیا تو اسکولز اینڈ کالجز لیول پہ, تو اس ٹائم سے ابھی تک جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس انرولڈ ہے جس میں سے آلموسٹ 80 اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو گئے ہیں FSC میں, 40 پر بیچ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس, اور ابھی کرنٹلی 80 اسٹوڈنٹس انرولڈ ہے, 40 ان فرسٹ ایئر جو ابھی ہمارا ٹیسٹ تھا 1 مہینے پہلے اور انٹرویوز پر ہم نے کنڈکٹ کی, اس کے بعد سلیکشن ہوئی تو 40 اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر میں ہیں, 40 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں ہیں, تو 80 اسٹوڈنٹس کالجز میں انرولڈ ہیں اور اراؤنڈ 10 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسکولز میں ہیں, کیونکہ اسکولز کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے لائک 5th 6th 7th کلاسز کی اسٹوڈنٹس لی تھی تو ابھی تک چل رہے ہیں, تو نمبر آف اسٹوڈنٹس اسکول اسٹوڈنٹس آر 10. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہم اسکول وزٹس کرتے ہیں تو وہ ہمارا یوزلی پلان ہوتا ہے 15 اسکولس پر ایئر کا, کہ اس سال میں جو سپٹمبر سے سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے فیبرری تک تو یہ ہمارا 15 اسکولس ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے اسکولس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ. آپ نے بات کی ٹیسٹ کی, تو GMS کا فالو اپ کیسا ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیتے ہیں, پھر فالو اپ کا کوئی طریقہ کار ہے آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کو آپ فالو کرتے ہیں؟ جی بالکل, جب FSC کا ایگزام ہو جاتا ہے اور FSC کا رزلٹ آ جاتا ہے تو اس ٹائم بھی ہم ان کے ساتھ اس بارے میں سیشنز لیتے ہیں یونیورسٹی ایڈمیشنز کے بارے میں, کہ اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن ڈیٹس جو ہے اوپننگ اینڈ کلوزنگ پلس وہاں پہ اسکالرشپس وغیرہ, اس کے بارے میں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از کہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو یونیورسٹی لیول پہ اسکالرشپ مل جائے, کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اس میں بھی ان کو پھر سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم اینڈ میں یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کر دیں تاکہ ہماری جو ٹیم ہے GMS کی اس سے یہ بھی بڑھ جائے گی اور وہ پھر اچھی طرح گائیڈ کر سکیں گے. کاشان, میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے GMS کو, تو GMS نے اسٹارٹ کیا تھا چائلڈ لیبر اور اسٹریٹ لیبر پہ کام شروع کیا تھا کہ ان کو تعلیم کے راستے پر لے آ سکے, لیکن پھر اس نے وہ ارادہ ترک کیا, وہ مینیفیسٹو آپ نے چھوڑ دی, پھر آپ سپورٹ کی طرف آ گئی, آپ نے اسکول اور کالجز کو زیادہ پریفر کیا. کیا وجہ تھی کہ آپ نے چائلڈ لیبر کو سائڈ پہ رکھا اور دوسری سائڈ پہ آپ آ گئے؟ ایکچولی بات تو ویسے ڈیٹیل میں چلی جائے گی, لائک اٹس اے کمپلیٹ ایکسپلینیشن کہ کیا کیا پرابلمس تھی اسٹریٹ چلڈرن میں یا چائلڈ لیبرز میں. آئی جسٹ وانٹ ٹو کوٹ شارٹ اسٹوری, اور وہ یہ ہے کہ ایکچولی جب ہم اسٹریٹ چلڈرن یا چائلڈ لیبرز ہم نے سروے کیا چرسدہ میں, جو مستری شاپس پہ جو بچے ہوتے تھے کام کرتے تھے یا اس طرح کی شاپس پہ, تو ہم نے ان کے انٹرویوز وغیرہ لیے, تو انٹرویوز میں یہ بات سامنے آ گئی کہ دے وانٹ سپورٹ, فیملی سپورٹ ایز ویل, کہ اگر آپ ان کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کر دیں, فری یونیفارم, فری شوز, ایوری تھنگ, بٹ اسٹل دے وانٹ سم منی, تو پھر یہ GMS کے لیے کافی مشکل تھا کہ ان کو ان کی فیملی سپورٹ کے لیے بھی ان کو لائک 100 روپیز پر ڈے یا اس طرح دے, سو اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو مطلب فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا, اس وجہ سے آپ نے وہ ترک کیا. تو فیوچر پلان کیا ہے اس کے لیے؟ سوری, آئی وانٹ ٹو کم دس کوسچن لیٹر. اور دوسرا اس میں یہ بڑا مسئلہ تھا کہ ان بچوں کا ٹائم گیپ آیا ہوتا تھا. فار ایگزامپل اس کو اسکول چھوڑے ہوئے 3-4 سال گزر گئے ہیں, اور پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار آ جاؤ میں آپ کو اسکول میں ایڈمٹ کرتا ہوں, تو وہ مینٹلی وہ جو سائیکی ہوتی ہے اس کو پھر چینج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور جو آپ نے سیکنڈ کوسچن پوچھا کہ سوری کین یو ریپیٹ دی کہ مطلب فیوچر پلان کیا ہے اس بچوں کے لیے آپ کا؟ ایکچولی GMS کا فیوچر پلان تو انشاءاللہ اچھا ہے, ہمارے ارادے اچھے, اللہ کرے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. تو فیوچر پلان اس کہ ہم GMS اسکول کھولیں گے انشاءاللہ. اٹ ول بی اے نان پروفیٹیبل انسٹیٹیوشن جس میں کچھ اسٹوڈنٹس فیس پہ پڑھیں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں, اور جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے فری آف کاسٹ ہوگی. تو یہ لائک بیلنس ہوگا تاکہ وہ اسٹوڈنٹ سپورٹ بھی ہو جائے, اچھی ایجوکیشن بھی ان کو مل جائے, اور اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جاب اپرچونیٹیز بھی آئیں گی ٹیچرز وغیرہ کے لیے, اور اسٹوڈنٹس کو اچھی ایجوکیشن بھی ملیں گی.
تو تھینک یو سو مچ کاشان فار یور ٹائم. آپ کا بہت شکریہ اور بیسٹ وشز فار یور فیوچر پلان کہ آپ نے اسلام آباد سے ٹریول کیا یہاں پہ. ہم آپ کی جو آنے والی ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کو بیسٹ وشز کہتے ہیں. آپ نے سنا کاشان احمد جو فاؤنڈر ہے جی ایم ایس گائیڈ موٹیویٹ اینڈ سپورٹ پروگرام کا, جو کرنٹلی صرف چارسدہ میں کام کرے. ان کا ارادہ ہے کہ ہم اور بھی بھی کام شروع کریں. تو اس طرح پاکستان کی نوجوان نسل کس طرح پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے تعلیمی نظام کے لیے اور تعلیم یافتہ پاکستان کے لیے, ترقی یافتہ پاکستان کے لیے کس طرح کام کرے. تو اسی نوجوان کو ہم ایز اے آئیڈیل پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز. دنیا کو دکھائیں گے کنسپٹ ٹی وی کا یہی میسج ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ ہم ایسے چہروں کے سامنے لے آئے جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یوتھ ایشوز پہ بات کریں گے. آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ.